الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے عبادت اور شرک، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز اتوار 11 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری اور 26 نومبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ عبادت اور شرک کے معاملے میں آج تھوڑا سا اس بات کو پھر اپنے بچوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر جب کوئی بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اسی طرح سجدے میں چلا جاتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ گویا کہ نماز ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر ذکر بھی موجود ہے، یعنی ذکر بذات خود عبادت کا حصہ ہے، ضم ہو گیا، اس میں جذب ہو گیا، اور ذکر اور عبادت ایک چیز بن جاتے ہیں نماز کے اندر۔ تو اب شرک کی ایک پہچان سمجھنے کے لیے اس نقطے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب نماز ایک عبادت ہے اور ہم عمومی طور پہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر باقی معاملات ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ نماز یعنی یہ پہلی تکبیر سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، پھر وہ معاملات، لیکن جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک ہے کہ رب کی حمد و ثنا کے معاملات، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کا یہ معاملہ۔ اس سے آگے کیا ہے؟ یعنی آپ مسلسل اگر پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جب اللہ کے ذکر و تسبیح سے، حمد و تعریف سے، اللہ کی مدد کے بیان سے بات شروع ہوتی ہے تو اسی میں یہ بات شامل ہو گئی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہے، انعمت علیہم، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا ذکر جب سورہ فاتحہ میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکر، یہ قرآن، یہ تلاوت قرآن، یہ سورہ فاتحہ، یہ نماز کا حصہ ہوتے ہوئے، عبادت کا حصہ ہوتے ہوئے، پھر سنیں، عبادت کا حصہ ہوتے ہوئے کہا کیا جا رہا ہے؟ انعمت علیہم، اللہ سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا ذکر عبادت کا جز بن گیا، عبادت کا حصہ ہو گیا، عبادت میں ضم ہو گیا۔ تو اب بتاؤ ذکر اور عبادت میں حد فاصل کہاں گئی؟ خالص توحید اور شرک کا فرق کیسے ایک 100% کلیئر لائن سے ڈیفائن کیا جائے گا؟ پھر کہ جب اللہ کی تسبیح سے بات شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع ہوئی، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا گیا، اور پھر آگے ذکر کیا آیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس کا بیان بھی آ گیا، یعنی نیک انعام یافتہ لوگوں کا ذکر یہ نماز کا حصہ ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے، یہ جزو عبادت ہے۔ تو پھر عبادت اور ذکر کے حد فاصل کا معاملہ ابھی بھی
دھندلا رہ گیا۔ کس کے حوالے سے؟ وہابی ڈیفینیشن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اہل سنت و جماعت اس معاملے میں یعنی بہتر رائے پیش کر سکتے ہیں، اور یہی کوشش ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بچوں کو بہتر معاملہ بتا دیا جائے۔ اچھا، ایک اور بات، پچھلے پروگرام میں سجدہ آدم کا ذکر ہوا تھا، تو سجدہ آدم میں جب کہ عبادت اور سجدہ پہلے سے اللہ کو ہو رہا تھا اور اللہ نے ایک نئی بات پسند فرمائی کہ آدم کو اس سجدے کے معاملے میں شریک فرمایا، تو اس پہ وہابی یہ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں، وہ تو صرف ایک مرتبہ کا حکم تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ وہ ایک مرتبہ کا حکم تھا، لیکن جب وہابیوں کے مطابق شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان شرک لظلم عظیم کی آیت کا سب سے زیادہ چرچا وہابیوں نے کیا ہے، تو پھر وہابیوں ہی سے یہ کاؤنٹر کویسچن ہے کہ بھئی اگر وہ ایک مرتبہ کا حکم تھا تو بھی اللہ نے ایک مرتبہ کیوں دیا حکم؟ سمجھ آئی بچوں کو کہ اگر وہ ایک مرتبہ کا بھی حکم تھا تو وہابی یہ کہتے ہیں کہ ان شرک لظلم عظیم، تو اللہ نے پھر ایک مرتبہ کیوں آدم کو سجدے میں شریک فرمایا، ایک دفعہ کیوں حکم دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ شرک اور عبادت کے معاملات ابھی مزید کچھ وضاحت چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ وہابی یہ ایک نقطہ بیان کریں گے کہ جی وہ سجدہ تو جی فرشتوں نے کیا تھا، وہ کوئی انسانوں نے تھوڑی کیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ آدم علیہ السلام ایک طرف اور فرشتے دوسری طرف، یعنی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو نوری مخلوق نے خاکی مخلوق کو سجدہ کیا۔ ٹھیک ہے، بات صحیح ہو گئی کہ وہ سجدہ اس وقت کسی انسان نے اس لیے نہ کیا کہ اس وقت آدم علیہ السلام اکیلے ہی ہیں ظاہری بشری روپ میں، لہٰذا اس وقت کی ٹاپ کلاس مخلوق تھی جو ابلیس سے بہتر تھے، فرشتے نور سے بنے ہوئے، اس نورانی گروہ نے آدم کو سجدہ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اگر وہ ون ٹائم سجدہ تھا اور وہ انسانوں نے نہیں کیا تھا تو پھر بعد میں آنے والے واقعات میں انسان کا انسان کو سجدہ کیوں روا رکھا گیا، کیوں جائز قرار دیا گیا، اور کیوں اس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا؟ مثال ہے جی اس کی 12ویں سورت، سورہ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس خواب کی تفصیلی لمبی یعنی کہ وہ داستان ہے، بہت طویل، یعنی یہ قصہ ہے، پوری سورہ یوسف اس سارے معاملے سے یعنی کمال نعتوں کا مرکب بنا ہوا ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر 12ویں سورت کی پوری 100 نمبر آیت 100 نمبر آیت میں اس سجدے کا بیان ہے کہ جس میں یعقوب علیہ السلام ایک انسان ہو کے، ایک نبی ہو کے، یوسف علیہ السلام کو، ایک انسان کو سجدہ کرتے ہیں۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ ابھی اتنا حصہ پڑھا اس آیت کا، اس کا ترجمہ ہے اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ یہاں پہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو سے مراد یوسف علیہ السلام ہے، لہو ان کے لیے۔ اور یہ کس خواب کی تعبیر تھی؟ وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ایک چاند، ایک سورج، 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو 100 نمبر آیت سورہ یوسف میں اسی کی عملی تعویل نظر آتی ہے کہ انسان کو سجدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا وہابیوں کے اس نقطے کی نفی ہو گئی کہ جی سجدہ آدم تو جی فرشتوں نے کیا تھا، انسانوں نے نہیں کیا تھا، تو اس کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے
کہ یعقوب علیہ السلام نے، ان کی زوجہ محترمہ نے، ان کے 11 بیٹوں نے انسان ہوتے ہوئے انسان کو سجدہ کیا، خود یعقوب علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے ایک نبی کو سجدہ کیا، اس زمین دنیا پہ کیا۔ گویا کہ وہابیوں کا وہ نقطہ بھی رد ہو گیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سجدہ آدم تو انسانوں نے نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، انسانوں نے نہیں کیا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور وہ پھر وہی سجدے کا بیان ہزاروں سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمارے لیے بصورت قرآن بصورت حدیث ہمیں یہ بتا دیا گیا۔ ہزاروں سال بعد پھر اس واقعے کو دہرا دیا گیا کہ انسان نے انسان کو سجدہ کیا، تو سجدہ تو عبادت ہوتی ہے۔ تو اگر پھر یہ کہا جائے کہ جی سجدہ آدم بھی تعظیمی سجدہ تھا اور سجدہ یوسف بھی تعظیمی سجدہ تھا، تو بات پھر وہی ہے کہ جب ان شرک لظلم عظیم کی آیت کو وہابی سب سے زیادہ رگڑتے ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں پہ یہ تھوپتے ہیں، تو پھر کاؤنٹر کویسچن یہ بھی ہے کہ بھئی پہلا سوال کہ اللہ نے اگر آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ سجدہ کروایا تو کیوں کروایا؟ شرک کے معاملوں سے تو یہ بہتر تھا کہ اللہ خود اپنے آپ کو سجدہ کروا لیتا۔ پھر خاکی مخلوق کو کیوں کروایا؟ نوری مخلوق کو کیوں نہیں کروایا؟ فرشتے تو نور سے بنے ہوئے تھے، ان کو سجدہ کروا دیتا۔ اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو فرشتوں کو سجدہ نہیں کروایا، آدم کو کروایا۔ اس کے بعد اس زمین دنیا پر تعظیمی سجدے کئی شریعتوں میں جاری رہے، جس کا ایک ثبوت سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو کیا گیا سجدہ ہے، جو انسانوں نے کیا، حتیٰ کہ ایک عظیم الشان نبی نے ایک عظیم الشان نبی کو کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اگر تعظیم تھی اور بصورت سجدہ تھی، اور آدم علیہ السلام کے واقعے کے بڑے طویل عرصے کے بعد تھی یہ بات، تو کیوں اللہ نے اس کی اجازت دیے رکھی؟ کیوں ایک نبی نے سجدہ کیا اور کیوں دوسرے نبی نے اس نبی کو منع نہ کیا کہ بھائی بس سجدہ آدم کا معاملہ ختم ہو گیا، اب سجدہ نہیں کرنا؟ اس کا مطلب ہے تعظیمی سجدے جائز رہے، ایک نبی نے ایک نبی کو اس روئے زمین پہ سجدہ کیا، تو پھر تعظیم، عبادت، ذکر اور شرک یہ وہ معاملات ہیں جن کی ابھی مزید تفصیل زیادہ آسان لفظوں میں بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچے اس نجدی فتنے سے بچ جائیں جنہوں نے شرک کے نام پہ لاکھوں مسلمان قتل کر دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔